من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا، دنیا مسافر خانہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور رب سے بہت جلد ملاقات۔ تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد۔ ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے، فون نہیں آڈیو، ہمارے اسسٹنٹ ہے نا ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں، ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں۔ زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈنگ نہیں ہوتی، وہ وہیں بھیج دی۔ تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی، وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ رونا دھونا۔ ایک تو رونا تو نیچرل ہے، وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی، بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، آپ خوش خوش مل رہے ہیں، یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا، بولو دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی، ہوگی نا؟ تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا۔ اب وہ خاتون بیچاری، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ۔ اچھا انتقال ہوئے بھی 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں، والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا، 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی، میں نے بھی مانگی دعا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو۔ انہوں نے بہت رونا دھونا، 1 مہینہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا، میں نے نہیں رو، اول تو میں روں کیوں، میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے، خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں۔ مجھے غم تو ہوا، ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے، اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا، اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے، انتقال، تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے۔ یہ پلیٹ فارم ہے بھائی، گاڑی آتی ہے، پرانی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی آتی ہے، پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی۔ ہم سرگودا جاتے تھے، سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھی تو کئی گھنٹے لیٹ۔ تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی، نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے، یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے، موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ تو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے۔ عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں۔ عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے، تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط۔ ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا، ایمان پر موت ہوئی ہے، خلاص چلو چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، چلو۔ تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا، اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں، یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا۔ ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے، اللہ۔ اللہ خوش ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ ناراض ہے
تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کر رہا ہے اسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ ایک اللہ بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کیا ملتا ہے اس ایک اللہ کو اللہ بنانے میں؟ یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، مجھے ٹائم کا نہیں پتا چل رہا، یہ کہ کسی صحیح کروا دیں یہ تو، یا میرے سامنے کوئی گھڑی رکھتے ہیں یار، کچھ نہیں ایسے نہیں سامنے گھڑی ہونی چاہیے. خیر، تو مسلمان کا ہدف صرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ. تو دل کس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے، وہ دماغی بیماری ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے نیک آدمی تہجد گزار سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نیچرل ہے نا، تکوینی امر ہے یہ تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں. دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، کوئی خوراکیں غلط کھا لی یا کوئی موروثی بھی ہوتا ہے، باپ دادا سے کوئی بیماری یہ دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ دماغی بیماری ہے. تو بیماری جیسے وہ کسی کو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ، ویسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے، میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پھر پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلیو دیتا ہے. یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں، بینائی چلی گئی مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو. ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے؟ شکر کا جملہ. حضرت مولانا طارق بل صاحب کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو. جب بیٹا مر گیا نا ایک بندے کو میں نے دیکھا کہہ رہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بیچا لینا تھا، پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلتا. اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کی امانت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. یہ چلا گیا، یہ پہلے چلا گیا، اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے، آپ نے بھی 1 سال بعد جانا ہے، پھر بھی ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ 1 سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر جو ہے دیواروں سے جا کے مارنا شروع کر دو. یہ پہلے امریکہ چلا گیا، میں 1 سال بعد کیوں جا رہا ہوں؟ ہاں اور اللہ کو میرے ہی بچے کو امریکہ بھیجنا، تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے. تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو، تو یہ پہلے چلا گیا اگلی فلائٹ سے. ہمارے کیا خیال ہے بھائی؟ قبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بكم خلف وانا انشاءاللہ بكم لاحقون. پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو، پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن بكم خلف، اور ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے بعد ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو کہا، مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. وہ قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کی جگہ تھوڑے دن ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ رہے بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار، ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا کہ رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا، حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ
السلام علیکم یا اہل القبور، اردو میں بول دیا کرو، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں۔ رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے۔ تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے۔ اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے۔ آپ نے اپنے بچے کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے، اب وہ پڑھ رہا ہے، آپ حیران ہو رہا ہے یہ پڑھ کیوں رہا ہے، ابھی یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دوست کو بولے یہ پڑھ رہا ہے یار، میں نے تو کہہ رہے بھیجا کیوں تھا؟ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ پڑھ رہا ہے بھائی، ابے کمبخت جب تو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا، اس پہ کیا حیرانگی ہے؟ تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں، مرا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے؟ مارنے کے لیے تو بھیجا ہے، اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں؟ تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے بھیجا، لیکن 90 سال میں مار دیتا نا، اتنی جلدی کیا پڑی ہے تجھے؟ یہاں اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ 90 سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے، نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جیے گا، کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے، کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے، کوئی 45 سال کے لیے۔ یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں، فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسعود صاحب کتنے سال کے لیے، اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے، غفار بھائی کتنے سال کے لیے۔ جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کبھی گولی چل جائے گی، کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا، کبھی کوئی غلط چیز کھا لی، کبھی ڈاکٹر مار دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے، انجیکشن لگ گیا غلط، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ٹیکا غلطی سے وسیم کا ٹیکا کس کو لگا دیا؟ غفار بھائی کو لگا دیا۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں، جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں، تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے۔ تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے، دوبارہ چکر لگائے گا، تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں؟ سلیمان علیہ السلام کے کتابیں تھی ہوائیں، انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان، اطلاع کی جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن نا اس کی روح قبض کرنی ہندوستان سے، تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلاں لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا، میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں، وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے، وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے۔ دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ تو مریں گے میرے بھائی، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے، ہمارا باپ بھی مرے گا، ہم سب مریں گے، اس لیے موت کے لیے کیا کرو؟ اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے؟ مرنا تو سب نے، سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو، ترس تو ہم پہ، ہم اپنے اوپر کھایا کریں۔ اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ؟ حق کی خاطر بول رہے ہو، کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا، یہ شہادت ہے، حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے، مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے۔ ڈاکو تھا، چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے، آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکوؤں کو جرأت نہ ہو، لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا، وہ جہنم میں، اس نے آپ کو مار دیا، آپ شہید۔ ایسے شہید کے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا۔ آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا، اس لیے لوگ ڈاکوؤں کے سامنے کیا ہو گئے؟ بزدل۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو، کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو، ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا۔ پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے،
ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے، ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے، بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی، انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں، اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ، کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہاں گئے، جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا۔ اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی، اتنی خوشی ہوئی۔ اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو اس کو بھی لٹا دو، بشرطے کہ ڈاکو ہوں۔ یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ کسی نے کسی سے ٹھڑک پوری کرنی ہو نا، کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو، پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا، لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے، اس کا خیال کرو۔ یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا، لوگ آ کے جان سے ہی مار دے، حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا، کسی نے اپنے ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی۔ تو یہ بھی شہادت ہے، ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے، اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن، شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے۔ اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ۔ یہ 3 شہادتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے۔ حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا، جس میں غسل کفن نہیں ہوتا، وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، ہر وقت حلوہ تھے وہ، آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں، آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں، آج اس کے ہاں دعوت ہے یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں۔ دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں، اے اللہ شہادت کی موت دے۔ تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو، تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اس سے سکون ملے گا، دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں، پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا۔ کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت۔ دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، دل خالی نہیں رہتا۔ دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا، اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت، ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ تربیت مقصد نہیں ہوتی، کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں ایکچولی 2 بچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا۔ تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے، ماں ہی کی تربیت نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت ہے انسان کا بچہ بنے، بھلے ٹماٹر بیچے، رکشے والا بنے لیکن ایماندار ہو۔ اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے۔ اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے غربت۔ عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم اشرنی فی المساکین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا، مساکین میں مجھے اٹھانا۔ ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے، یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ کی طرف سے غربت ہے، اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی۔ ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا، کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب، تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے۔ سارے امیر ہو گئے، سب کی فیکٹریاں کھل گئیں، تو ملازم امپلائے کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے، پھر متوسط اور زیادہ، غریب سب سے زیادہ رہیں گے۔ دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی ہے۔ لیفٹیننٹ بہت زیادہ، کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ، پھر اس سے کم لیفٹیننٹ، پھر اس سے کم میجر، میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا، پھر کرنل اس سے بھی کم، تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے۔
اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے، پھر تھوڑے زیادہ مالدار، پھر اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی. مفتی طارق مسعود اسپیشل. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولا، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا. دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہونا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے. آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا وہ تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا. لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا. کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے. جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے. چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے. آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی. آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے. ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے. تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے. وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے. ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کرے، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے. ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات. احسان کیسا ہے؟
بھائی ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے. اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے. کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو؟ ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ سے. حالانکہ نہ کوئی ریلیشن، نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ اوپر ہوتا چلا جائے گا، اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں. کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہتے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا. جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے، ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے، احسانات سے چینج ہو رہا ہے، اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ. نمبر 1، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت، کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں، کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے، آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا، اب میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا، جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دیے. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں، کیا کمالات ہیں، ایسی پاور، ایسی طاقت. فالق الحب، اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے، کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر ہے، ویٹ کو یوں اٹھا لے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا، طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20-50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت، جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا.
مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو، کوئی ایک دکھائی ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کرنا تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز، بڑا مزہ آتا ہے، جہاز ایجاد ہو رہے تھے، یہ تجربے، پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا، گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا، پلک میں کچرا آ گیا دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک، جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے، بہت ہی آٹومیٹک، بڑا ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز، بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی، آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے، جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہوئی، جس سپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ، چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا، تھوڑا نیچے کر، خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے جن کو پرندے کہا جاتا ہے، یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں، ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا، ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں، کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں۔ جہازوں کی اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی خودکار قسم کے آلات، پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے۔ جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو، پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو، اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے آہستہ۔ وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے، فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں۔ وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے، خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا، جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں، تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے۔ جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے، فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے، کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو، ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بیچارے برباد ہو جاتے۔ اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے۔ سمندر کی مچھلیاں کھا لو، یہ تمہیں انرجی دیں گی، دانا کھا لو، باجرہ کھا لو، اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے، ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے؟ امیزون کے جنگلات دیکھ لو، تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھ لو، مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو، پوری دنیا میں ہے نا جنگلات، تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی، تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا، بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اسی سے پودا نکلا۔ تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا، اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا، تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں۔ یہ کام پرندوں، کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے۔ وہ
कैसे परिंदों के जरिए, परिंदों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी मशीन में पेचीदा आलात का फिट करना आसान है, बहुत छोटी मशीन होती चली जाएगी ना, उसमें पेचीदा आलात का फिट करना मुश्किल होता चला जाएगा। आपको पता है मशीनरी जितनी छोटी हो उतनी उतनी साइंस का कमाल है, छोटी मशीन बनाना। अल्लाह मियां ने जितनी टेक्निकल किस्म की मशीनें बनाई है ना, उनका हुजम बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटी छोटी बनाई है, काम बड़े बड़े ले रहा है अल्लाह उनसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कैसा हवाई जहाज बनाया जो हवाई जहाज भी और शहद बनाता है। वो हवाई जहाज भी है और क्या है, शहद बनाता है। अब वो ट्रैवलिंग करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं भूलती। क्या साहिब, क्या कमाल कर, उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी मामूली सी खोपड़ी के अंदर सब कुछ है, इतनी सी। शहद की मक्खी की खोपड़ी तो देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डाले कहां से होंगे। कोई इतनी सी यूएसबी आपके पास ले आए ना कि इसमें 100 जीबी का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाल दो। आप बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या, इसमें तार लगेगी कैसे भाई। तो शहद की मक्खी के इतनी सी खोपड़ी है जो चश्मा लगाए बगैर नजर भी नहीं आती। उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात हैं, क्या सॉफ्टवेयर डाल दिए। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर। जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी। आप शहद की मक्खियों का जत्था लाके यहाँ छोड़ दो, सबसे पहले वो सूटेबल जगह तलाश करना शुरू कर देंगे। उनका काम, उनमें ऐसा खोपड़ी में चीजें डाल दी हैं कि आप जो मर्जी करो, उन्होंने यही करना है। जब लाके छोड़ा उनके दिमाग में बस एक ही चीज सवार है, भूत सवार है उनकी खोपड़ी में कि यार हमें कोई सूटेबल जगह मिले जहां हमने क्या बनाना है, छत्ता। वो सब मिलके यही प्रोग्राम, यही मशवरे, यही उनके, हमारे वजीर आजम नहीं बन पा रहा और वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बना दो, मौका अच्छा है, अभी आप मुझे बना दो, 4 शादियां सबकी पक्की इंशाल्लाह, बेहतरीन मौका। ये चांस अगर मिस कर दिया ना तो हर दफा ऐसे चांस नहीं आते, बता रहा हूँ, डंडे मार मार के। ये भी मैंने कहा था बयान में। तो इतनी सी खोपड़ी, खैर अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह के कमालात हैं। अल्लाह कहते हैं पहाड़ों में इतनी अजीब अजीब किस्म के पहाड़ है ना, वगराबी बुसूद, सियाह पहाड़ भी आपको मिलेंगे, सफेद पहाड़ भी आपको मिलेंगे। पहाड़ों को खोदते चले जाओ, खजाने निकलते चले जाएंगे। वो नमक की कान देखी है, नमक के बड़े बड़े पहाड़, भाई ये कैसे बना? अल्लाह को पता था दुनिया आबाद होगी, इनको नमक की जरूरत होगी। तो इतने खेवड़ा की जो कान है, इतनी बड़ी, मैं तो गया हूं ना उसमें, ऊपर ट्रेनें चल रही हैं, फिर नीचे अंदर उसके नीचे, यानी इतने अपार्टमेंट हैं उस पहाड़ के ऊपर भी, पहाड़ के नीचे भी। और पता नहीं 500 साल से कहा जाता है कि नमक खोद खोद के इंसान निकाल रहा है, नमक खत्म होने का नाम नहीं ले, ऐसे खोद खोद के निकाल। इतना नमक के पहाड़ अल्लाह ने पैदा। कोयले की काने है, मिट्टी, कोयला कैसे बना दिया उसने? ठीक है, साइंसदान तो जो माहिर अर्जियात है, लॉजिक बयान करते हैं, एक्चुअली वो फिर आ जाते हैं, एक्चुअली हुआ ये था भाई, एक्चुअली हुआ ये था कि अल्लाह ने जब इंसान को रखने का इरादा किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये इसके पीछे कोई है जो मैनेजमेंट कर रहा था कि इनको कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, इनको डीजल पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ेगी और एक दौर आएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब 4 शादियों में बयान करके आबादी और बढ़ा देंगे कुरान में देख के। तो अल्लाह मियां ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब इस बंदे के बयान होंगे और स्पीड से आबादी बढ़ेगी तो उनको खिलाने के लिए भी तो कुछ हो, तो जंगल की लकड़ियां तो खत्म पड़ जाएंगी। तो अल्लाह मियां ने डीजल और पेट्रोल के जखायर पैदा कर दिए, अल्लाह ने कोयले के जखायर पैदा कर दिए, वो पहले से पैदा है। अब उसकी लॉजिक तो होगी, कोई इतनी करोड़ों साल में वो पत्थर जल के ऐसा हो गया या कोई लावा पिघला होगा, वो हमें ठीक है, हर चीज की अल्लाह जब कोई काम करता है तो उसके पहले असबाब तैयार करता है ना, असबाब के तहत अल्लाह ने कायनात को चलाया। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। जब आपको एक चीज का सबब नजर आ रहा है और टाइम पे एक काम हो रहा है तो ये हो नहीं रहा, किया जा रहा होता है। हर काम जब टाइम पे होता है ना, इसका मतलब ये किया जा रहा है।
بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اس کی ایک لاجک ہے، ماہرین کہتے ہیں لاجک ہے کہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ والے ہارمونز ہوتے ہیں. بھائی ابھی کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب وہ ہوتے ہیں ہارمونز، یہ خود بخود نہیں ہوئے، یہ کسی نے سسٹم ماں کے پیٹ میں اور ماں کی باڈی میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے کسی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. دیکھو آپ کمپیوٹر میں جب کام کرتے ہو، ایف کا بٹن دباتے ہو تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے؟ ایف لکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایف اتنا سمجھدار ہے کہ دبایا تو سامنے ورڈ کی پہ جو ہے نا ایف لکھ کے آ گیا، خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے، یقیناً اس کی ایک لاجک ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایف دبانے سے ایف ہی آ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو؟ تو یہ لاجک تو ہے اس کی، اس لاجک کی بیس پہ اس انجینئر کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس نے کی پیڈ بنایا اور وہ سافٹ ویئر بنائے. اس سسٹم کے ساتھ یہ کی پیڈ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کی پیڈ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ جو مجھے ایف کا بٹن دبا رہا ہے، جو اے کا بٹن دبا رہا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے، تو یہ آ رہا ہے. اس کا لاجک تو ہے، لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود بخود ہوا ہے. خدا کی قسم آپ کی پیڈ پہ اے بی سی ڈی لکھتے ہو اور سامنے اے بی سی ڈی لکھا ہوا آتا ہے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے، وہاں ایف لکھا ہوا آ رہا ہے، حقیقت میں ایف نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ نے یہ تو نہیں کہ ایف کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا، لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے، ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے، لڈو لکھا ہوا آ جائے گا، بنا ہوا بھی آ جائے گا. کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے، اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا، آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی، جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا، لڈو بولا ٹھک کر کے. کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے، میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے. کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا، پورا گانا گا لیا نا، یہ والا سنا. بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے، گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا، 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو تو نے گا ہی لیا ہے، 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی، دیکھنا آپ. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا یہ بہت آگے جانے والی ہے، تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں یہ گالیاں بھی دے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر. تو ہم سسٹم پہ ایف کا بٹن دباتے ہیں، سامنے ایف لکھا ہوا آتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایف نکل کے سامنے آ گیا. ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں، ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں، آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے. اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے، یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی. کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی، اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. ابھی اللہ کہتے ہیں ہذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق. پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے،
ہر چیز قرآن کی ایک آیت احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے، ہر چیز۔ بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت۔ اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے کیونکہ بوجھ ہو جائے گا۔ 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی، لیکن اس کی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے نا، اس کے لیے انتظام کرو۔ انتظام اللہ نے کیا کیا؟ بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا، جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں۔ بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ کمال کی بات، وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا، بڑی ہم کہتے ہیں نا یار بڑا معصوم نگاہیں ہیں اس کی، کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی، اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے، سوائے گدھوں کو۔ گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار، اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے۔ ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہے، غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہے۔ پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن، طنز کرتی ہیں، پھر نیچے کمنٹ سے خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا۔ خیر، ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا، یہ حقیقت ہے، آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے، اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں لائنیں نا پینٹنگ کر دی ہے۔ وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں؟ خط، وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی ہے، وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے، روتا بہت جلدی روتا بھی ہے، اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ قدرت نے انتظام کیا، یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی۔ اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے، جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے، شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے، بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو دہشت اور رعب کی ضرورت ہے، تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ رعب آتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھ لو اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا، شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا۔ شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا، وہیں سے ایک آواز مارے گا اپنی تمیز سے رہو، کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی، تو وہ پاورفل ہو گیا۔ جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی۔ بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی۔ آپ بکری کے بچے کو، میں نے تو بہت پالے ہیں، جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھرے، صبح اس کو دودھ پلائے، دوبارہ دودھ پیے، رات کو آرام بھی کیا، وہ پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو، ایسے کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر۔ میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی، اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے، تو بکری ٹیڈی، پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی کی ٹگنی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے، وہ بیچارہ تپا رہتا تھا یار، کتنے سال ہو گئے، بچے اتنے کے اتنے، وہ ماں پہ چلے گئے۔ تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا کھانا کھاؤ، خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ، کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے۔ تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ کم بخت اتنے کے، کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے۔ تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی، 3 بچے تھے اس کے، اب وہ کیا میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا عصر کے بعد، تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی ایزی گھوم ہی نہیں سکتا، تو اس کو ہم لے کے گئے تو وہ کیا کرتے تھے، بکری چرتی رہتی، بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم ہو گیا، تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے، بکری ادھر، تو بکری ایک خاص آواز نکالتی تھی، یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم شروع ہو۔ وہ جو 3 بچے بھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا، وہ دیکھنے کا منظر، کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور گر رہے ہوتے تھے، کلابازیاں اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے، وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر۔ وہ ایک تو ویسے ہی ٹھیکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے اتنا اچھا منظر لگتا تھا، نیچر کا حسن نظر آتا تھا۔ دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے،
ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اما نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا، یہ والا اسٹائل، یہ صبح یہ اسٹائل اما کا نہیں ہوتا، یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تگڑ 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 بھاگ رہے ہیں، کوئی ٹکرا رہے ہیں، کوئی گر رہے ہیں، بڑا مزہ آتا تھا۔ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا ختم۔ ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے۔ انسان اپنی باڈی کو دیکھو، وفی انفسکم، اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو۔ ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے، خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ نے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے مرد کے لیے خوبصورتی، تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے، عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے، عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا، مردوں میں نسوانیت ہوتی، عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی، تبھی کہتے ہیں خلقا، کیا ہے فجعل منہ الزوجین، اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے، تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا، اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال۔ اس کی آواز دیکھو، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے؟ اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے، اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی، آواز، بہادری، شجاعت۔ یہ جو عورتیں کہتے ہیں نا ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے، یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے۔ گھر چلانا ہے نا، گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا، تو اگر اس کی کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی، پاگل کی، لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھیک، کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے، ہر وقت چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا، اخلاق خراب کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا روک، آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا، اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے، ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے، اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم۔ کل کوئی فیملی آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے میں منع کر رہا ہوں، تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں اب فیمنزم جو ہے نا، جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے سسٹر، آپ کو اللہ میاں نے پابند کیا ہے کہ آپ شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، کہ نہیں پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے، آپ کی ہوئی ہے۔ یہ تو ویسے ہی باہر ہے، باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں، یہ تو ویسے باؤنڈ آپ ہو، یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے۔ وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں۔ میں نے کہا برابر ہیں، سیم نہیں ہے۔ برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہے، ایک جیسے حقوق نہیں ہیں، ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کل جو لبرل، آج کل اسکالر بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں، مذہبی اسکالر، وہ خواتین سے فیور لینے کے لیے نا خواتین کے حق میں بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارے حق میں بول تو رہے لیکن ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کے الفاظ، اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی، عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں، آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو جتنی سزا اس کو ملے گی، تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے۔ لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ ایک جیسی تھوڑی ہے، وہ الگ الگ ہے۔ آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں۔
تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں، وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں، جو پورے نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی تو. دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بہت ہو رہا ہے. مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ، تم گھر پہ رہو، تمہیں اجازت نہیں. جب میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو، تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کل جو کیس آیا نا، وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے، کیا ہے یہ میاں ہے، یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں، بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کوئی چرس پینے تو جا، ہاں چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو، پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو، پھر یہ بتانے کا نہیں. تو نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں، نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں کو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا ہے نا، تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے، رپورٹ پیش کریں، مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا، کیا خیال ہے. میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے پوچھوں گا، بتاؤ کتنے چور پکڑے، اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی، جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات، ایک الگ بات ہے، اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو. لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا. میں نے کہا فیور کہاں دیا، بیڑا غرق کر دیا اسلام نے اس کا، مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا؟ یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی، چھوڑو یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا، وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو، جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی، ادھر جا کے بیٹھ گئی، تو جب دونوں سیم ہے تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں، جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمہ گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم ہے. پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے. بما انفقوا من اموالہم، کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے، نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں، بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی. آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں، آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں، پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمے ہے؟ وہ آپ کے ذمے. تو آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے، پھر اس کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کریں. اور ذمہ داری سے بیسک ذمہ داریاں ہیں، بیسک ذمہ داری ہے. کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں ہماری تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، ہم نے اس دن پیزا منگوایا تو نہیں لا کے دیا تھا انہوں نے. میں نے کہا تھا کہ آپ نے کرولا رکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کم از کم ایف ایکس ہو. یہ اچھی بات ہے، دے دیں بیگم کو لے کے، لیکن یہ نان نفقے میں نہیں آتی یہ چیزیں. ہاں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن نان نفقے میں یہ نہیں آتا ہے. بیسک نان نفقہ اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کہ جس کو جو بنایا، ہاں اللہ بعض دفعہ نا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کچھ معذور بھی پیدا کر دیتا ہے، کچھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے، معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا، وہ تو بیماری ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. جیسے بیج ڈالتے ہیں بعض دفعہ جل جاتا ہے، پودا نہیں اگتا، لیکن جب اگتا ہے تو کون اگاتا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں کوئی، وہ تو سوچتے چلے جاؤ، بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو، چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا، یہ ایٹم، اس کو توڑتے چلے جاؤ نا، عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں، سورج اور زمین گھوم رہی ہے، توڑتے چلے جاؤ گے یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا، الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی ایکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا، حرکت میں چلایا اللہ نے. اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے؟ حرکت ہے. اس لیے مشہور ہے حرکت میں
برکت ہے. جو بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا رہے گا نا سیٹ رہے گا. جو بیٹھ گیا وہ مر گیا. ذہن میں رکھنا. سست ترین جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن. جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کرو, بھاگو دوڑو اچھلو کودو پسینہ نکالو تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کہا, فعال کر گزرتا ہوں اس کو. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں.